Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، روزے کی حالت میں اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر 12 بجے سے پہلے حیض آیا تو روزے کا کیا حکم ہے، اور اگر 12 بجے کے بعد حیض آیا تو پھر روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ رمضان کے دنوں میں ناپاکی کے حوالے سے چند مسائل میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ساری خواتین یہ مسائل نہیں جانتی اور وہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ روزہ ہمیں معاف ہے، وہ پھر بعد میں روزہ رکھتی ہی نہیں۔ اس حوالے سے بہت بڑی وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ناپاکی کے ایام میں وہ خود کو اتنا نجس اور ناپاک سمجھ لیتی ہیں کہ پھر وہ کوئی بھی عبادت کا کام نہیں کرتی، وہ کوئی بھی خیر کا کام نہیں کرتی۔ اور اس طرح رمضان کے کتنے وہ قیمتی اور بابرکت دن ہوتے ہیں، بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں، بابرکت ساعتیں ہوتی ہیں، ان کو وہ غفلت میں گزار دیتی ہیں۔ یہ چند چیزیں آپ نے اس بات کو آپ سمجھنا ہے کہ شریعت نے کن چیزوں سے ناپاکی کی حالت میں عورتوں کو منع کیا ہے، کن چیزوں سے وہ جو ہے وہ باز رہے گی، منع رہے گی۔ سب سے پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، روزے کی حالت میں اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے، پیریڈ شروع ہو جائیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ 12 بجے سے پہلے حیض شروع ہوا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، یا پھر 12 بجے کے بعد شروع ہوا تو ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں 12 بجے سے پہلے اگر حیض آئے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر 12 بجے کے بعد حیض شروع ہوا، پیریڈ شروع ہوا، تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جی 12 بجے سے پہلے حیض شروع ہوا تو پھر ٹوٹ جائے گا، اور 12 بجے کے بعد اگر حیض شروع ہوا تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں روزہ جب شروع ہو وہاں سے لے کر روزے کے اختتام تک کسی بھی وقت میں اگر حیض شروع ہو گئے، چاہے افطاری سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 12 بجے کے بعد ہو، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، یا 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت روزے کی حالت میں اگر پیریڈ شروع ہو جائیں، حیض آ جائیں، تو فوراً ہی اسی وقت جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بہت ساری جو خواتین ہیں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں، وہ پھر بعد میں روزہ رکھتی ہی نہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم ناپاک ہیں تو اب کوئی بھی خیر والا کام ہم نہیں کر سکتی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ چند چیزیں ہیں جن سے شریعت نے منع کیا، جس طرح ناپاکی کے ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، کہ کوئی نماز کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے، تو ناپاکی کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک غلطی بہت زیادہ خواتین کرتی ہیں، وہ روزہ پھر رکھتی ہی نہیں، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک کو ناپاکی حالت میں نہیں چھو سکتی، نہ پڑھ سکتی ہیں اوپر سے دیکھ کر، نہ بن دیکھے، اور نہ ہی اس کو ٹچ کرنا، چھونا، یہ ناپاکی کی حالت میں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اب رمضان شریف میں وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی ناپاکی کی حالت میں، اور اسی طرح میاں بیوی کا ان دنوں میں، یعنی ہم بستری کرنا وہ حیض کے دنوں میں میاں بیوی کا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ناپاکی کی حالت میں خواتین نہیں کر سکتی، شریعت نے منع کیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ناپاکی کی حالت میں عورت کر سکتی ہے۔ مثلا نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے، اس کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ جب حیض کے دن شروع ہو جائیں تو پھر وہ اچھی طرح نماز جیسا وضو کر لے، کم از کم، ٹھیک ہے نا، بہتر یہ ہے نماز جیسا وضو کر لے، مصلی بچھا لے، اور پھر وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام اذکار وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کر سکتی ہے، اور رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے وہ اپنا حصہ حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور خصوصی فضل و کرم فرمائے گا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ان کاموں سے منع نہیں کیا گیا۔ وہ جو کام منع کیے گئے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ بعض خواتین ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں جس طرح ناپاکی کے دنوں میں جو نمازیں ہیں وہ معاف ہیں، اسی طرح جو ہے وہ روزہ بھی بعد میں معاف ہے۔ بعد میں جس طرح نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوتی، اسی طرح وہ سمجھتی ہیں کہ جو روزے ان دنوں میں
رہ گئے ہیں تو اب ان کی بھی بعد میں قضا نہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن جو ان ایام میں آپ کے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا رمضان کے بعد آپ کے اوپر لازم ہے۔ جتنے بھی روزے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، آپ کے جتنے بھی روزے ان دنوں میں قضا ہوئے یہ فرض روزے ہیں، ان کی قضا بعد میں کرنا لازم ہے۔ امید ہے اب بات سمجھ گئی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔